بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران مدنیہ۔ الف لام میم۔ اس سورت کے شروع میں جو باتیں تھیں کچھ آپ کے سامنے پہلے بیان کر دی تھیں، اور اس پر بتایا تھا کہ ایک وفد آیا تھا عیسائیوں کا۔ ہاں، اس میں یہ بات آپ کو پہلے بتائی تھی، سورہ بقرہ میں زیادہ تر جو ہے بات یہودیوں سے متعلق ہوتی رہی۔ وہ آپ کو اہل کتاب کہتے تھے اور اہل کتاب ہونے کے ساتھ خود کو جنتی سمجھتے تھے اور حق پر سمجھتے تھے۔ تو ان کو بتایا گیا کہ تمہارے اندر یہ کمیاں ہیں جس کی وجہ سے تم جنتی نہیں ہو سکتے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ آخری نبی کو تم نہیں مان رہے، قرآن کو تم نہیں مان رہے، تو تم کیسے حق پر ہو سکتے ہو؟ اب اس صورت میں عیسائیوں کو زیادہ تر سامنے رکھا گیا ہے، کیونکہ عیسائی بھی اپنے آپ کو حق پر کہتے تھے اور اس وقت وہاں پر آباد بھی تھے۔ تو ان کا ایک وفد آیا تھا، اس نے جو ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بحث وغیرہ کی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معبود، الہ ہونے کی، الوہیت کی صفات بیان کی ان کے سامنے کہ بتاؤ یہ صفات پائی جاتی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں جن کو تم خدا کہتے ہو یا خدا کا بیٹا کہتے ہو یا تین میں سے ایک کہتے ہو؟ خدا تین ہیں، ان میں سے ایک عیسیٰ ہیں۔ تو یہ صفات بتائیں، کیا یہ پائی جاتی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کہ تم ان کو خدا کہتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ چیزیں تو نہیں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں۔ تو اسی چیز کو یہاں پر سامنے رکھا گیا ہے، کیونکہ معبود وہ ہو سکتا ہے جو شروع سے ہو اور ہمیشہ رہے، ازلی ہو اور ابدی ہو، کبھی اس کو فنا نہ ہو۔ تو عیسائیوں نے اقرار کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو تو ہمیشہ کی حیات نہیں ہے، وہ تو پیدا ہوئے تھے، پہلے سے نہیں تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علم جو ہے ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے، کیا ان سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے؟ تو اس کا بھی عیسائیوں نے نفی میں جواب دے دیا۔ جب نفی میں جواب دیا تو معلوم ہو گیا خود بخود جواب سے کہ وہ معبود نہیں ہو سکتے، خدا نہیں بن سکتے۔ پھر سوال تھا کہ عیسیٰ ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے؟ تو وہ تو جواب تھا کہ مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے سوال کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیا عیسیٰ علیہ السلام قادر مطلق ہیں؟ ہر چیز پر ان کو اختیار حاصل ہے، ہر چیز پر وہ تصرف کر سکتے ہیں؟ تو یہ بھی عیسائی لوگ جو ہے وہ ثابت نہ کر سکے، انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چار صفات الوہیت کی ہیں، معبود ہونے کی ہیں، خدا کی ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں پائی جاتی تو پھر تم اس کو کیسے خدا کہتے ہو یا خدا کا بیٹا کہتے ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے، یہ ہماری زبان کے الفاظ کے مطابق۔ جب یہ چیزیں ساری ان میں ہیں ہی نہیں تو تم خدا کیسے کہتے ہو؟ تو یہ اپنا باطل عقیدہ، اپنا غلط عقیدہ، اس سے توبہ کرو اور حق کے راستے پر آ جاؤ۔ عیسیٰ تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، کھانا کھاتے رہے، پانی پیتے رہے، ساری ضروریات ان کو تھیں۔ اللہ تو وہ ہے جو دیکھیں۔ الف لام میم، یہ آپ کو بتایا تھا حروف مقطعات میں سے ہوتا ہے، یہ اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان راز کی بات ہے، کوڈ ورڈ جس کو کہتے ہیں۔ یہ کوڈ ورڈ ہے، اس کا ترجمہ کسی کو نہیں ہوتا پتہ۔ اس کے ترجمے کی جگہ لوگ کہہ دیتے ہیں مفسرین حضرات اللہ عالم بمرادہ، اس کی مراد اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ، اللہ، اللہ وہ ہے، لا الہ، لا مانے نہیں،
الہ مانے معبود، کوئی بھی معبود نہیں ہے دنیا میں، کوئی بھی خدا نہیں ہے، الا مگر، ہوا مانے وہ سے مراد جو اللہ پہلے بولا ہے وہ اللہ، مگر وہ اللہ بریکٹ میں آئے گا، وہ خدا ہے، وہ معبود ہے، اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ، تو صرف اللہ ہی معبود ہے، یہ بات یہاں پہ معلوم ہو گئی، اللہ کے علاوہ باقی معبود نہیں بن سکتے۔ تم عیسیٰ کو جو معبود کہتے ہو، خدا کہتے ہو، مشکل کشا کہتے ہو، خدا کا بیٹا کہتے ہو، خود تین میں سے ایک کہتے ہو، یہ ساری بات غلط ہے، خدا تو صرف اللہ ہی ہے، معبود عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ اللہ کی کوئی مخلوق دوسری ہے، چاند ستارے آگ وغیرہ، کوئی بھی معبود نہیں ہے، صرف اللہ ہے۔ کیوں؟ الحی القیوم، الحی، الحی وہ حی ہے، زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، جس کو ہمیشہ کی زندگی ہے، القیوم جو قائم رہنے والا ہے، ابدی ہے، ہمیشہ قائم رہے گا، اس کے پاس اپنی حیات ہے، مستقل طور پر ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، یا پھر یوں الحیو وہ زندگی دینے والا ہے، القیوم اور خود بھی قائم رہنے والا ہے، جو خود بھی قائم رہے اور دوسروں کو بھی زندگی دے وہ معبود بن سکتا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ عیسیٰ معبود نہیں ہے، کیونکہ وہ خود قائم نہیں ہے اور دوسروں کو بھی وہ زندگی نہیں دیتے تھے، جو دیتے تھے وہ اللہ کے حکم سے دیتے تھے، اللہ نے ان کو معجزہ دیا تھا، وہ اللہ کی اجازت سے دیتے تھے، بِإِذْنِ اللہ۔ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ اکبر، خدا کے سوا کوئی ہے ہی نہیں ہے اور کوئی قیوم نہیں ہے، تو لہٰذا معبود برحق وہی ہے، عبادت صرف اسی کی جائے گی۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدی، نزل اس نے نازل کیا، اس نے اتارا، علامنے پر، کاف زبر کا منے جی، تو تجھ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، الکتابہ کتاب کو، بالحق کی، بازروی منے ساتھ، الحق منے حق، حق کے ساتھ، مطلب سچی کتاب، حق کے ساتھ یعنی سچی کتاب، قرآن کریم جو عین حکمت کے موافق نہایت بر وقت سچائی اور انصاف کو اپنی آغوش میں لے کر اترا ہے، تو یہ قرآن اتارا، سچی کتاب اتاری آپ پر۔ اس کی خوبی کیا ہے؟ مصدقا لما بین یدی، مصدقا یہ تصدیق کرتا ہے، سچ بتاتا ہے، سچ کہتا ہے، لما بین یدیہ، لام زیر لی منے کے لیے، ما منے جو، بین منے ہے، یدی منے ہاتھوں، ہی منے اس کے ہاتھوں میں، مطلب اس کے سامنے، جو چیز ہاتھوں میں ہوتی ہے وہ سامنے ہوتی ہے، تو جو سامنے ہوتی ہے وہ آگے ہوتی ہے، تو مطلب اس سے جو پہلے ہے، تو پہلے سے مراد پہلی آسمانی کتابیں، پہلی آسمانی کتابیں، وہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو یا دوسرے صحیفے ہوں، کتابچے ہوں، تو ان سب کی تصدیق کرتا ہے کہ واقعی اللہ نے بھیجے تھے، انسانیت کو راہ حق پر آنے کے لیے، راہ حق پر لانے کے لیے اللہ نے دوسری کتابیں بھی بھیجی تھیں، تو یہ قرآن ان سب کی تصدیق کرتا ہے۔ تو جو دوسروں کی تصدیق کرتا ہے تو دوسروں کو چاہیے کہ وہ بھی اس کی تصدیق کریں۔ دوسرے لفظوں میں یوں آپ سمجھ لیں کہ دنیا کا نظام یک طرفہ نہیں چلتا، ایک طرف سے تو ہاں ہاں ہو اور دوسری طرف سے نہ، تو ایسا نظام نہیں چلتا، ایسے نظام میں کفر ہو جاتا ہے۔ تو قرآن تصدیق کر رہا ہے تو اب تمہیں چاہیے کہ تم بھی قرآن کی تصدیق کرو، اس پر ایمان لے آؤ، اس کو مان لو۔ اگر قرآن مانتا ہے تو تم نہیں مانتے تو تم پھر کافر ہو، انکار کرنے والے ہو۔
बहरहाल देखें, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदै, मुसद्दिक़न तस्दीक करने वाला है, लिमा उसकी जो बैन यदैहि उससे पहले है, तो उससे पहले जो किताबें हैं उन सब की तस्दीक करता है। लफ्ज़ी तर्जमा आपने पढ़ लिया था, ये मुहावरी तर्जमा है। व अनज़ल तौरात वल इंजील, वाव ज़बर वा मने, और अनज़ला मने उसने नाजिल किया, उस अल्लाह ने नाजिल किया, अत-तौराता तौरात को, वल इंजीला और इंजील को। तौरात और इंजील भी तो उसी खुदा की तरफ से आई थी, उसी अल्लाह की तरफ से आई थी, उसी अल्लाह ने उनको भेजा था। और वो क्यों भेजी थी? मिन कब्लो, पहले से। मिन माने से, कब्ल माने पहले, तो पहले से का मतलब इस किताब के आने से पहले। मिन कब्लो पहले से, यानी इस किताब के, इस कुरान के आने से पहले अल्लाह ने वो किताबें नाजिल की थी। हुदन लिन्नास, हुदन माने हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए, लिन्नासी लाम से ली के लिए, अन्नास माने लोगों, लिन्नासी लोगों के लिए, हुदन हिदायत, लोगों की हिदायत के लिए। तो अल्लाह ने पहले तौरात और इंजील नाजिल की थी। कुरान पिछली किताबों की, पहली किताबों की तस्दीक करता है। तौरात, इंजील वगैरह जो कुरान से पहले थी और उसके लाने वाले की तरफ लोगों की रहनुमाई भी कर रही थी। अपने अपने वक्त में मुनासिब अहकाम और हिदायत वो देती थी। गोया बतला दिया कि उलूहियत और अबनीयत, मसीह जो ये ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा कहते हो या बेटा कहते हो, का अकीदा किसी आसमानी किताब में तुम्हें मिला था? तौरात में कहीं पढ़ा था कि अल्लाह का कोई बेटा है या अल्लाह बेटा भेजेगा जिसका नाम ईसा होगा? या खुद ईसा जो किताब ले आए उसमें था कि ये अल्लाह का बेटा है, और या ये खुद अल्लाह ही है? तो इसमें उलूहियत या अबनीयत, माबूद होने की या रब के बेटा होने का कोई अकीदा किसी आसमानी किताब में तुम्हें मिला? ये सवाल है। इशारा इस बात की तरफ है इस आयत में। बात समझ आ गई? क्योंकि उसूल दीन के एतबार से तमाम आसमानी किताबें जो हैं वो मुत्तफिक हैं, मुशरिकाना अकायद की तालीम से रोकने के लिए हैं। किसी किताब में भी शिरक की तालीम नहीं दी गई, बल्कि शिरक से रोका गया है। जुज़ियात मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन असल जो होता है वो सब में एक ही चीज़ है। बुनियाद सब की एक है। बुनियाद यही है कि खुदा को मानो और खुदा के नबी को मानो। खुदा के नबी जो बातें खुदा से लेकर आए हैं उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। अब आगे क्या है वो सबका अलग अलग है। हर नबी के दौर में माहौल के एतबार से, वक्त के मुनासिब ज़माने के लिहाज से मुख्तलिफ़ किस्म के अहकामात हैं। लेकिन बात ऊपर से बुनियाद जो है सब किताबों में एक ही है। खुदा को ही माबूद मानो, उसके अलावा किसी को माबूद ना मानो। खुदा की ही इबादत करो, उसके अलावा किसी और की इबादत ना करो। सिर्फ़ और सिर्फ खुदा को ही मुश्किल कुशा मानो, खुदा से ही फरियाद करो, उसके अलावा किसी और से फरियाद ना करो। ये तालीम सब किताबों में है। तो यही तालीम तौरात में थी, इंजील में थी, और इन सब में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ना माबूद होने के बारे में बताया गया है और ना ही बेटा होने के बारे में बताया गया। तो हम उनको खुदा या खुदा का बेटा कैसे कह सकते हैं, या तुम कैसे कह सकते हो? जो उनका मकाम है उस मकाम तक तो हम तुमसे ज़्यादा उनकी इज़्ज़त करते हैं। हम कहते हैं दुनिया में सबसे आला मखलूकों में इंसान, फिर इंसानों में सबसे आला अल्लाह के अंबिया हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबियों में से हैं, और नबियों में से भी ख़ास नबियों में से हैं। नबी सारे तो बराबर हैं, लेकिन दर्जा मकाम के एतबार से तो मुख्तलिफ हैं। तो मुख्तलिफ दर्जे के एतबार से जो ख़ास नबी हैं उनमें शामिल हैं। तो हम इतना बड़ा दर्जा उनको देते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनके लिए, उनके वास्ते से हम दुआ भी अल्लाह से कर सकते हैं। तो जो उनका मकाम है उस मकाम पे उनको रखें,
اس سے اوپر مقام بڑھائیں گے تو یہ غلط بات ہے۔ بیٹے سے آپ پیار کریں یا بھائی سے آپ پیار کریں، لیکن بھائی کو آپ باپ کہہ دیں، باپ تو نہیں بنا سکتے نا، باپ بالکل نہیں بنا سکتے، باپ کی جگہ بھائی تو نہیں آ سکتا۔ تو یہ چیز ہے سمجھنے کی اس معاملے میں بھی، کہ جس کا جو مقام ہے اس کو وہی مقام دیا جائے، اور اللہ نے تورات انجیل نازل کی تھی اور وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے تھی۔ اب اس کے بعد وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، واو زبر وا منے اور، انزل منے نازل کیا، الفرقان فرقان، فرقان سے مراد قرآن مقدس، فیصلے کرنے والی چیز، حق اور باطل کو جدا کرنے والی چیز، حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز، فرقان فرق کرنے والی، فے کا فرق ہے تو فرق کرنے والی چیز، فیصلے والی چیز۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہر زمانے کے مناسب ایسی چیزیں اتاری جو حق اور باطل، حلال اور حرام، جھوٹ اور سچ کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہوں۔ اب اس میں قرآن کریم اور دوسری آسمانی کتابیں اور نبیوں کے معجزات سب داخل ہو گئے، اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ جن مسائل میں یہودی یا نصرانی جھگڑتے چلے آ رہے ہیں، ان اختلافات کا فیصلہ بھی قرآن کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے، بلکہ کر دیا گیا ہے۔ اور قرآن کو دیکھا جائے تو ان کے مسائل کا فیصلہ بھی ہو گیا کہ دونوں حق پر نہیں ہیں۔ اپنی کتابوں میں تحریفات کر کے اپنے وقت کے نبیوں کے نام تو لیتے ہیں مگر ان کی بات نہیں مانتے، تورات انجیل کا نام تو لیتے ہیں مگر ان پر عمل نہیں کرتے، بلکہ مسائل بھی اس میں اپنے مزاج کے مطابق من گھڑت بنا دیے گئے ہیں۔ تو یہ سب کچھ قرآن جو ہے ان کے درمیان فیصلے کرنے والا ہے، فرقان ہے۔ تو اللہ نے اب آخری فیصلہ کرنے والی چیز، آخری کتاب قرآن مقدس، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دیا۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، ان منے بے شک، الذین وہ لوگ جو کہ، کفروا کافر ہوئے، بآیات اللہ بازر بھی ساتھ ہوتا ہے، یہاں پہ زائدہ کر لیں، آیات منے آیتیں، نشانیاں، اللہ کی آیتیں، اللہ کی نشانیاں، اللہ کے احکامات۔ تو جو لوگ انکار کرتے ہیں، جنہوں نے انکار کیا، ان الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، لہم عذاب شدید، لام زبر لا منے کے لیے، ہم منے ان انکار کرنے والے، ان انکار کرنے والوں کے لیے، عذاب عذاب ہے، شدید شدت والا، عذاب عذاب ہے، شدید شدید سخت شدت والا، واللہ عزیز ذو انتقام، واو زبر وا منے اور، اللہ تعالی عزیز زبردست ہے، پاورفل ہے، عزیز زبردست ہے، ذو انتقام، ذو کا معنی ہوتا ہے والا، ذا ذی ذو والا، انتقام منے انتقام لینا، بدلہ لینا، بدلہ لینے والا، زبردست بدلہ لینے والا ہے، یعنی ایسے مجرموں کو نہ سزا دے، بغیر سزا کے چھوڑ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی پکڑ بھی زبردست ہے، اور اس کی زبردست پکڑ سے چھوٹنا یا بھاگ جانا یہ بھی مشکل ہے۔ اس میں بھی اللہ کی الوہیت کو واضح کیا گیا ہے کہ جس کی زبردست پاور ہو وہی خدا بن سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں تو یہ چیز نہیں تھی، تو اس میں بھی اشارہ آ گیا اس بات کی طرف کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ بھی نہیں تھے، اللہ میں کا حصہ بھی نہیں تھے، اور اللہ کے بیٹے بھی نہیں تھے، کیونکہ ان کے پاس یہ اختیار، یہ اقتدار کلی نہیں ہے، یہ اختیار اور اقتدار مکمل طور پر یہ صرف خدا کے پاس ہے۔ تو نصارہ کے نزدیک حضرت مسیح علیہ السلام کسی کو سزا تو کیا دے سکتے، خود اپنے آپ کو سخت تضرع اور الحاق کے ظالموں کے نتیجے سے بھی نہ چھڑا سکے،
وہ آسمان کی طرف جب اٹھا لیا تھا، تو جو خود کو نہ بچا سکے وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں، تو جب وہ اس بات کو مانتے ہیں تو اس بات کی طرف اشارہ ہے، جو خود کو نہ بچا سکے پھر خدا یا خدا کا بیٹا کیسے بن سکتا ہے؟ بیٹا بھی تو وہی کہلاتا ہے جو باپ کی قسم میں سے ہو، باپ کے انداز پہ ہو، باپ کی ترتیب پہ ہو، باپ کی نوع سے ہو، لہذا خدا کا بیٹا خدا ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ تو ایک عاجز مخلوق میں سے تھے، اللہ خالق ہیں، یہ مخلوق میں سے تھے، تو مخلوق کو حقیقتاً قادر مطلق کا بیٹا کہنا باپ اور بیٹے دونوں پر سخت عیب لگانا ہے، الیاذ باللہ۔ ہم اللہ سے اس بات کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ کا کسی کو بیٹا بنائیں یا اللہ کے برابر کسی کو لے آئیں۔ الہ صرف اور صرف اللہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد اور اس کے برابر کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو یہاں تک کافی ہے، کل پھر انشاءاللہ یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔